वीडियो को शेयर ज़रूर करें, हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। काबिल एहतराम अज़ीज़ दोस्तों, हमारे मुआशरे में दो तारीख़ें बहुत ज़्यादा आम हैं। एक ईसवी तारीख़, एक हिजरी तारीख़। ईसवी तारीख़ जिसको सूरज की तारीख़ और सरकारी तारीख़ भी कहा जाता है। दूसरी हिजरी तारीख़ जिसे इस्लामी तारीख़ और चाँद की तारीख़ भी कहा जाता है। मेरे अजीज़ दोस्तों, सूरज की बनिस्बत चाँद से तारीख़ का हासिल करना, चाँद के हिसाब से तारीख़ का मालूम करना बहुत ज़्यादा सहल है, आसान तरीक़ा है। क्योंकि सूरज रोज़ाना एक ही हालत पर निकलता है, न घटता है न बढ़ता है। इसके बरखिलाफ़ चाँद जो है छोटा बड़ा निकलता है। कुरान मजीद में भी जिसका तज़किरा है, यसअलूनका अनिल अहिल्ला, लोग आपसे नए महीनों के चाँद के बारे में पूछते हैं। कुल हिया मवाक़ीतु लिन्नासि वल हज्ज, आप उन्हें बतला दीजिए, अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब से फरमा रहे हैं, आप उन्हें बता दीजिए कि लोगों के मुख्तलिफ मामलात, हज के औकात वगैरह को मुतय्यन करने के लिए है। अजीज़ दोस्तों, चाँद की तारीख़ का यानी कमरी हिसाब का याद रखना फ़र्ज़ किफ़ाया है। मुआशरे में, महल्ले में से किसी एक आदमी को चाँद की तारीख़ का याद रखना, चाँद का हिसाब रखना तारीख़ का, ये फ़र्ज़ किफ़ाया है, ज़रूरी है। अगर कोई एक आदमी भी इसको याद नहीं रखेगा तो सारे अफराद गुनाहगार होंगे। क्योंकि रमज़ानुल मुबारक के रोज़े जो रखे जाते हैं वो इसी हिसाब से रखे जाते हैं। हज का फ़रीज़ा जो अदा करते हैं हम लोग, वो भी इसी हिसाब से अदा करते हैं। माह मुहर्रमुल हराम में 10 तारीख़ को यानी यौम आशूरा का जो रोज़ा रखा जाता है वो भी इसी हिसाब से रखते हैं। इसी तरीके से औरतें अपनी इद्दत का शुमार यानी अपने शोहर के इंतकाल पर औरतों को जो 4 माह 10 दिन की इद्दत होती है वो भी इसी हिसाब से रखे जाते हैं। इसी तरीके से उम्मत मुहम्मदिया के साहिब इस्तेदाद मालदार लोगों को जो अपनी ज़कात का माल निकालना होता है, ज़कात के माल पर जो साल का गुजरना होता है, वो भी कमरी हिसाब यानी चाँद की तारीख़ से उसका हिसाब लगाया जाता है। लिहाजा ये सारी चीज़ें जब ही हम सहूलत के साथ अदा कर सकते हैं जब कमरी हिसाब यानी चाँद की तारीख़ को हम याद रखने का रिवाज अपने यहाँ मामूल बनाएं, अपने यहाँ इसकी पाबंदी और इसकी अहमियत को लाजिम रखें। अज़ीज़ दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में एक आयत नाजिल फरमाई है जिसमें यह बयान किया है कि महीनों की तादाद 12 है। इन्न इद्दतश्शुहूरि इंदल्लाहि 12 शहरन फ़ी किताबिल्लाहि यौम खलक़स समावाति वल अर्ज़ मिन्हा अर्बअतुन हुरुम। अल्लाह तबारक व तआला ने महीनों की तादाद 12 बनाई है, 12 शहरन। जब अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन और आसमान को पैदा फरमाया था और अल्लाह ने आगे ये भी फरमाया है मिन्हा अर्बअतुन हुरुम, इनमें से 4 महीने हुरुम वाले यानी बाबरकत मोहतरम महीने हैं। ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, और यही सीधा रास्ता है। फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम, लिहाजा तुम इन महीनों में अपनी जानों पर जुल्म न करो। महीनों की तादाद में या फिर इसके हुर्मत वगैरह के सिलसिले में अपने ऊपर जुल्म न करो। फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम। मेरे अजीज़ दोस्तों, कुरान मजीद की इस आयत का आपके सामने पढ़ने का सिर्फ़ और सिर्फ यही मकसद है कि अल्लाह तबारक व तआला ने साल में 12 महीने मुतय्यन फरमाए हैं और उनमें से 4 महीने हुर्मत वाले हैं। इन 4 हुर्मत वाले महीनों में से एक महीना जो है वो मुहर्रमुल हराम का है। मुहर्रमुल हराम ये महीना इस्लामी कैलेंडर के एतबार से, हिजरी साल के एतबार से, इस्लामी तक़वीम के एतबार से पहला महीना है। मुहर्रमुल हराम ये वो महीना है जिससे इस्लामी साल का आगाज़ होता है, इस्लामी साल की इब्तिदा होती है। इस्लामी कैलेंडर यानी हिजरी साल की शुरुआत जिससे होती है वो मुहर्रमुल हराम का महीना है। मुहर्रमुल हराम के मुताल्लिक़ ये बात ज़हन नशीन कर लेना चाहिए कि ये इस्लामी साल का पहला महीना है और हिजरी साल इससे शुरू होता है। आज की तारीख़ में अगर देखा जाए तो अब तक 1441 1441 हिजरी एतबार से ये साल चल रहा है। ये महीना ज़िलहिज्जा का है। अब कुछ ही दिनों बाद मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू होगा और इस्लामी यानी हिजरी एतबार से दूसरा नया साल शुरू होगा। 1442 1442 वाला साल शुरू हो जाएगा। हिजरी एतबार से साल बदलने वाला है। आज आप हजरात को हम ये बतलाना मकसूद है कि इस्लामी साल हिजरी साल की इब्तिदा आगाज़ कैसे हुई, इसकी यादगार क्या है, इसके ज़रिए से हमको क्या पैगाम, क्या मैसेज दिया जा रहा है। इस्लामी साल को हिजरी साल, हिजरी कैलेंडर क्यों कहा जाता है। हिजरी ये हिजरत से बना हुआ है जिसके माने हैं दीन को फैलाने के लिए, दीन की इशाअत के लिए अपने वतन से दूसरी जगह जाना, इसको हिजरत कहते हैं। तर्क कर देना, छोड़ देना, ये हिजरत के माने में है।
جب ہم ہجری سال بولتے ہیں تو ہمارا ذہن و دماغ اس اہم واقعے کی طرف جاتا ہے جبکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے، کیونکہ اسی کی یادگار اور اسی کی بنیاد پر یہ اسلامی سال شروع کیا گیا تھا۔ اصل میں ہجری سال سے پہلے تاریخ و تقویم کا حساب لوگ ایسا کرتے تھے کہ کسی اہم واقعہ یا بڑے واقعے کو بنیاد بنا کر تاریخ و سال کو متعین کر لیتے تھے، جیسے عام الفیل، ہاتھیوں والا واقعہ۔ میرے عزیز دوستو، اس واقعے کے ذریعے سے خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا بھی حساب لگایا جاتا۔ تاریخوں میں لکھا ہوا ہے کہ عام الفیل یعنی ہاتھیوں کے واقعے سے 55 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ اسی طرح تاریخ کو یاد رکھا جاتا تھا کسی مشہور اور بڑے واقعے کے ذریعے سے، یعنی ابرہہ نامی ایک آدمی، ایک گورنر تھا جو بیت اللہ پر لشکر لے کر چڑھائی کرنے لگا۔ اس واقعے کو لوگ تعین کر کے اس کو اس طرح کرتے تھے کہ کوئی اہم معاملہ، کسی بچے کی پیدائش وغیرہ ہوئی تو اس کو اپنا کیلنڈر بنا لیا کرتے تھے اور اس کے حساب سے یہ سال اور مہینے کا تعین کرتے تھے۔ اب بات یہ آتی ہے کہ پھر یہ ہجری سال کہاں سے آیا اور اس کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ بعض روایت میں یہ بات ملتی ہے، اس کا پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آپ کی خلافت میں ایک خط آپ کے پاس آیا جس میں ایک مہینہ لکھا ہوا تھا شعبان المعظم، اس کی تاریخ لکھی ہوئی نہیں تھی، کچھ لکھا ہوا نہیں تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشویش میں پڑ گئے، جب خط کو دیکھے تو تشویش میں پڑ گئے اور یہ کہنے لگے کہ اس سے کیا پتہ چلتا ہے جو شعبان پچھلے گزر گیا وہ شعبان، یا جو شعبان چل رہا ہے یہ شعبان، یا آئندہ زندگی میں آئندہ زمانے میں کبھی کوئی شعبان آئے گا وہ شعبان، کیا ماجرا ہے؟ لہٰذا کوئی ایسا طریقہ، ایسا کیلنڈر منظم بنایا جائے جس کی وجہ سے تاریخ اور مہینوں کی تعین میں کوئی تردد نہ ہو سکے، کوئی تکلیف نہ ہو سکے۔ ہم جو تاریخ لکھ رہے ہیں، بول رہے ہیں، وہ پچھلے سال کی ہے یا آنے والی سال کی ہے، اس کا اندازہ ہم کو بخوبی ہو جائے۔ چنانچہ اس سلسلے میں بڑے بڑے صحابہ اکرام کے درمیان آپسی مشاورت ہوئی، اجل صحابہ کو بٹھایا گیا اور یہ طے ہوا کہ ہجری کیلنڈر کو متعین کرنا ہے، یعنی اسلامی کیلنڈر کو متعین کرنا ہے۔ چنانچہ حضرات صحابہ نے مختلف رائیوں کا اظہار کیا۔ کوئی کہنے لگے کہ اسلام اور کفر کی پہلی جنگ بدر ہوئی، اس کے ذریعے سے یعنی اس واقعے کے ذریعے سے تاریخ کا ایجاد کیا جائے، ہجری کیلنڈر یعنی اسلامی کیلنڈر اس واقعے کے ذریعے سے شروع کیا جائے۔ کوئی اپنی رائے دینے لگے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ظلم، باطل اور حق میں موازنہ ہے، آپ کی پیدائش سے، آپ کی پیدائش کے ذریعے سے تاریخ کی ابتدا کیا جائے۔ کوئی کہنے لگے نہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی اس کے ذریعے سے، اس وقت کے ذریعے سے کیلنڈر کی ابتدا ہو۔ بہت سی رائے آئی، لیکن آخر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک رائے دی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت کی تھی اس ہجرت کو بنیاد بنا کر اس کا کیلنڈر بنایا جائے اور اسی کے ذریعے سے سال کا آغاز کیا جائے۔ وہاں جتنے لوگ بیٹھے تھے تمام صحابہ نے آپ رضی اللہ عنہ یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رائے کو پسند کیا، اور ہجرت کے اندر میرے عزیز دوستو جو حکمت پوشیدہ تھی اس کا خیال رکھتے ہوئے تمام صحابہ نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ہجرت کو بنیاد بنا کر اسلامی کیلنڈر شروع کیا جائے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کے خاطر جو ہجرت کی اس میں گویا کہ ایک پیغام تھا، ایک میسج تھا کہ لوگ جو صحابہ اکرام 13 سالہ مکی مشقتوں کو، مکی زندگی کی مصیبتوں کو جو برداشت کیے، آج سے اس کا خاتمہ یعنی ہجرت کے بعد سے اس کا خاتمہ ہو گیا۔ اب ہجرت کے ذریعے سے سارے اسلام کو جو تقویت ملی، اسلام کی جو شان و شوکت بلند ہوئی، اس کے بعد مسلمانوں کو جو قوت و طاقت ملی اور اعلاء کلمت اللہ کے عام ہونے کے جو ذرائع آسان ہوئے، جس کے ذریعے سے دنیا کے گوشے گوشے میں سارے عالم میں اسلام پھیلنے لگا، چونکہ یہ ساری چیزیں ہجرت پر تھی، ہجرت پر ان ساری چیزوں کا ڈیپینڈ تھا، چونکہ ہجرت سے اسلام کو عروج بھی ملا، لہذا اسلامی تاریخ کا جو بنیاد ہے، جو مقصد ہے، وہ ہجرت سے رکھا جائے۔ اسلام کو جہاں سے بلندی ملی، لہذا ہجری اعتبار سے ہجری کیلنڈر کو بنایا جائے، سال کا آغاز کیا جائے۔ اسی لیے خلافت فاروقی کے زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہجری اوقات کو متعین کرتے ہوئے سن کو وہاں سے مقرر کیا اور مرتب کیا۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ پیش آیا کہ اب ہجری سال تو متعین کرے، لیکن اسلامی نیا سال کہاں سے شروع ہو؟ مختلف صحابہ نے مختلف رائیں دی، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی ایک رائے آئی
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ والوں سے بیعت کی تھی، بیعت عقبہ ثانیہ جسے کہا جاتا ہے، جو بیعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں سے کی تھی، وہ بیعت ذی الحجہ کے مہینے کے اخیر میں کی تھی۔ اس کے بعد سب سے پہلا چاند جو دکھا وہ محرم الحرام کا دکھا، اسی لیے محرم الحرام کو اسلام کا نیا سال بنایا جائے۔ اسی لیے میرے عزیز دوستو، اسلامی نیا سال ماہ محرم کہلاتا ہے، اور اسلامی سال کی ابتدا ہجری اعتبار سے یعنی ہجرت کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ اسلام ہمیں یہ سبق دیتا ہے، یہ میسج دیتا ہے کہ ہم محرم الحرام کو نیا سال سمجھے، کیونکہ حضرات صحابہ کا بھی یہی طرز تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی پسند تھی۔ تو میرے عزیز دوستو، آج آپ حضرات کے سامنے یہ ساری باتیں بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ اسلامی اعتبار سے، ہجری سال کے اعتبار سے ہمارا جو نیا سال ہے، یہ نیا سال ہم کو جو سبق دیتا ہے کہ ہماری جو زندگی گزر گئی اس زندگی کا ہم کو محاسبہ کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، موتو قبل ان تموتو حاسبو قبل ان تحاسبو، کہ مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے، محاسبہ کرو اس سے قبل کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ میرے عزیز دوستوں، حساب کس طرح؟ یعنی ہماری جو زندگی گزر گئی اس زندگی کا حساب کرنا ہے کہ ہم نے اس گزری ہوئی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنا خوش کیا اور کتنا ناراض کیا اور کتنا خوش کرنا چاہیے تھا۔ ان ساری چیزوں کا حساب لگانا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جو زندگی بخشی ہے، ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہے، ان نعمتوں کو ہم کس طرح ادا کر رہے ہیں اور کس طرح ادا کرنا چاہیے۔ نئے سال کے ذریعے سے یہی سبق، یہی میسج ہم کو ملتا ہے کہ ہماری زندگی آگے بڑھ رہی ہے۔ گویا ایک سفر شروع ہوا تھا جس کے ذریعے سے مختلف اسٹیشن آنے والے تھے، اس میں سے ایک اسٹیشن آ گیا، یعنی سفر کی مقدار کچھ کم ہو چکی ہے، لہٰذا منزل سامنے ہے، منزل پر پہنچنے کی تیاری ہم کو کرنا چاہیے۔ اس نئے سال کے ذریعے سے یہی میسج، یہی پیغام ہم کو ملتا ہے اور معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو زندگی کی صحیح قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور صحیح علم و عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔